اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ سورۃ البینہ کا دوسرا حصہ اور یہ آخری حصہ ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں کل ہم اور آپ نے پڑھا اور سمجھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے، جب تک ان کے پاس واضح دلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں، ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہ کر دیں، یہ لوگ اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تب بھی ان لوگوں نے کفر ہی کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور مشرکین سے دور رہ کر توحید کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی دین خالص ہے۔ آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کیا، اور وہ چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ایمان لائے، توحید پر آئے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا، اور جو لوگ اس کے برخلاف رہے ان کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے اور مشرک لوگ، فی نار جہنم، یہ جائیں گے جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کفر کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے یہ خبر دے دی کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اس سے ایک عقیدہ معلوم ہوا کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور یہ کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ جہنم کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جہنم بھی ختم ہو جائے گی، جنت میں جہنم میں جن کو جانا ہے چلے جائیں گے، اس کے بعد جہنم بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ورنہ پھر جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ کا مرتکب جہنم میں جائے گا، جیسا کہ مشرک اور کافر جیسا یہاں بتایا جا رہا ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ہمیشہ رہنے کا مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں۔ اللہ نے حکم لگایا کہ اس دنیا میں اللہ کی بے شمار مخلوقات، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ہم اور آپ گن نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو کفر کرتی ہے اور شرک کرتی ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا دنیا کی کوئی اور معزز قوم ہو جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، تو وہ نیک کام ہے۔ جو ایمان لائیں اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر خالص دل سے عمل کریں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یعنی سب سے اچھی مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، حالانکہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، مطلقاً اس کو کہنا صحیح بھی نہیں ہے، اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ انسان کیا اشرف المخلوقات ہے یا نہیں۔ تو راجح قول کے مطابق انسانوں میں جو لوگ نیک ہیں، مومن انسان، صالح انسان، وہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے افضل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ بریہ یہ لفظ بنا ہے براء سے، براء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور اسی براء سے اللہ کا ایک نام ہے الباری، باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ بریہ کا مطلب جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمانوں میں، کہیں بھی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ سب بریہ کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر البریہ، بیسٹ آف بریہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، یعنی سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العالمین کی نگاہ میں
ایمان اور عمل صالح والے بندے ہیں، تو اس میں مومن اور نیک مسلمان اس کے اندر داخل ہیں، تو یہ لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کے فرمایا کرتے تھے، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ دیکھو اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، تو اللہ کے نیک بندوں کا درجہ اللہ کی نگاہ میں فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کو میں دوں گا کیا؟ تفصیلی طور سے اللہ نے ان کا بدلہ بیان فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی جنات ہیں، باغ ہیں، ہمیشہ کی جنت ہے، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے ہمیشہ رہنے کا عقیدہ ثابت کیا ہے، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سے یہ لوگ راضی ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو بتایا ہے، یہ تمام ان بندوں کے لیے ہے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہوں۔ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے اور یہ خبریہ بھی ہے، یعنی اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ دوسرا مطلب ہوا اللہ ان سے راضی ہو جائے دعا کے طور پر، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ صحابہ کے تعلق سے جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے، تو یہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی۔ لیکن جب غیر صحابہ کے لیے یہ جملہ ہم بولیں گے تو اس کا معنی دعائیہ ہوگا، یعنی ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اگر جنتی کے لیے ہم بول رہے ہیں جیسا کہ اس میں اللہ نے بیان کیا، تو دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ ٹائٹل ہے، یہ اس امت میں صحابہ کے لیے خاص ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کے لیے جو صحابی نہیں ہے بول دیا جائے تو جائز ہے، یہ حرام اور منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے، یہ عموماً صحابہ کے بعد والی پیڑھی کو بولا جاتا ہے، جو نیک لوگ تھے، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ رحمہ اللہ کا ٹائٹل اگر صحابہ کے اوپر بول دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علماء نے بس تھوڑی سی احتیاط کی بات بتلائی ہے کہ اگر کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ہو تو وہاں واضح کر دینا چاہیے کہ یہ صحابی نہیں ہے جن کو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی صحابی کو رحمہ اللہ کہنا ہے تو وہاں واضح کر دینا چاہیے کہ یہ میں صحابی کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، تو دونوں جائز ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ ہمیشہ ہمیش کی جنت اور اس کے نیچے نہریں جاری ہونا اور اس میں ہمیشہ رہنا، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے۔ گویا کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان ہو نیک عمل ہو، اور ایمان اور نیک عمل کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے خشیت الہی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا وہ شخص گناہوں پہ اصرار نہیں کر سکتا، یعنی گناہوں پہ دوام نہیں برت سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی و پرہیزگار لوگ، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی تنبیہ ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فوراً اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اسی لیے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اولاً گناہ سے دور ہوتے ہیں، ثانیاً گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کرتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر اس پر نہیں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کنٹینیو کسی گناہ کو کر رہا ہے، باوجود یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے،
یا پھر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ بات پکی ہے کہ اس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ گناہ سے دور ہوگا، اور اگر ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ ایک مفسر نے اس آخری ٹکڑے سے علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہا قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے علماء بندے ڈرتے ہیں۔ علماء کا مطلب ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اللہ کے صفات سے واقف ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء کی میننگ جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عام طور سے علماء کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بندے یہی علماء ہوتے ہیں۔ اس جگہ پہ اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی جنت اور نعمتیں ہیں۔ دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ علماء اگر اپنے علم پر عمل کے ساتھ باقی رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے، اور جنت کی یہ نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا، ورضوان اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک مفسر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس بندے کو دنیا میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو اس نعمت کو جو اس نے اس کی جانکاری کے بعد محسوس کیا ہے، دنیا کی قلم قاصر ہے کہ لکھ پائے اس محسوس کو، اس احساس کو کہ اس بندے کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا۔ دنیا اس کے سامنے کتنی بھی رنگینی میں آ جائے، کتنی بھی خوبصورتی میں آ جائے، دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے ادوار میں، ان کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں بے شمار جگہ پہ کہتا ہے کہ میں مومن بندوں سے، مسلمان بندوں سے راضی ہوں۔ اور اس وقت صحابہ کرام ہی مومن اور مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے اپنی کان سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو اس احساس کو جو انہوں نے محسوس کیا وہ دنیا کی قلم لکھنے سے قاصر ہے، وہ لکھ نہیں سکتی۔ اور اسی احساس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی دنیا کی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دینا گوارا سمجھا، لیکن اسلام کے خلاف وہ نہیں گئے۔ تو یہ صحابہ کا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی اصل جو فیلنگ ہے یہ صحابہ ہی سمجھتے ہیں، اس کو قلم نہیں لکھ سکتی ہے۔ اور یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی، جس سے وہ ایمان پر قائم و دائم تھے اور آخری دم تک اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کے لیے جیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔